اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود، یہ سورہ جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس وقت جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی کفار مکہ کی مخالفت عروج پر تھی، قرآن پاک پر بھی اعتراضات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور بہت ساری عقلی دلائل دے کر انسانوں کو سمجھایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آخرت کے بارے میں بھی تنبیہ اور نصیحت کی ہے۔ اس سورہ میں بھی، سورہ ہود میں بھی وہی دعوت اور تنبیہ والا انداز ہے، لیکن یہاں پہ ذرا انداز جو ہے کافی زیادہ سخت ہے۔ پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ جب ان قوموں نے اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی تو ان پر کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، کون لوگ تھے جو اس عذاب سے بچ سکے۔ یہی اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ اللہ رب العزت سورہ ہود میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت حاض تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی دنیا میں تمہارے ٹھہرنے کے لیے جو وقت مقرر ہے اس وقت تک وہ تم کو بری طرح نہیں بلکہ اچھی طرح رکھے گا، اس کی نعمتیں تم پر برسیں گی، اس کی برکتوں سے سرفراز ہوگے، زندگی میں امن اور چین نصیب ہوگا، ذلت اور خواری کے ساتھ نہیں بلکہ عزت اور شرف کے ساتھ جیو گے۔ تو یہی مضمون جو ہے دوسرے موقع پر بھی کچھ اس انداز میں ارشاد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، اب دیکھیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح جو ہیں نا ان کی شرط رکھی گئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرے گا، ہاں مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اب اس سے لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنا بیسیکلی مقصود ہے کہ جو شیطان نے ہر نادان دنیا پرست انسان کے کان میں پھونک رکھی ہے کہ خدا ترسی اور راست بازی اور احساس ذمہ داری کا طریقہ اختیار کرنے سے اگر انسان کی آخرت بنتی ہو تو بنتی ہو، دنیا ضرور بگڑ جاتی ہے۔ اب دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں فاقہ مستی اور خستہ حالی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ جو راستہ دکھا رہا ہے یہ اس کے ٹوٹل اپوزٹ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید میں فرماتا ہے کہ اس راہ راست کو اختیار کرنے سے تمہاری صرف آخرت نہیں بلکہ تمہاری دنیا بھی بنے گی۔ آخرت کی طرح اس دنیا کی حقیقی عزت اور کامیابی ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے جو سچی خدا پرستی کے ساتھ صالح زندگی بسر کریں۔ اب جب اللہ کا وعدہ ہے تو ظاہر ہے اللہ کے وعدے میں تو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے نا کہ ہم کوئی شک کر سکیں۔ تو اللہ نے بتا دیا جو نیک اور صالح زندگی گزاریں گے دنیا میں ان کے لیے ہر طرح کی جو ہے نا وہ رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ ان کو خوشحالی بھی عطا کرے گا، اللہ ان کو امن اور چین بھی نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی عطا فرمائے گا، اور آخرت جو ہے وہ تو پھر ڈیفینیٹلی کامیاب ہوگی ہی ہوگی۔ کہ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی۔ وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اب یہ جو سب سے پہلی بات کی گئی کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا ہوا تو جو لوگ وہاں پہ تھے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت زیادہ سرگرم نہیں تھے لیکن پھر بھی اس دعوت سے سخت بیزار تھے، ان کا رویہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتراتے تھے، یعنی کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ کہیں پہ دیکھ لیتے نا دور سے کہ فلاں جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ لیتے
تو فوراً وہاں سے بھاگ جاتے یا کپڑے کی اوٹ میں منہ چھپا لیتے، ادھر ادھر چھپنا شروع ہو جاتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا نہ ہو اور ان سے کہ کوئی بات نہ کرنی پڑ جائے، کہیں ان کی کوئی بات سننی نہ پڑ جائے۔ تو یہ لوگ حق کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس طرح سے منہ چھپا کر سمجھتے ہیں کہ حقیقت ہی غائب ہو گئی ہے جس سے انہوں نے منہ چھپا لیا ہے، حالانکہ حقیقت تو اپنی جگہ موجود ہے، اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بیوقوف اس سے بچنے کے لیے کیسے منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی جب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں جانتا ہے، کون کہاں رہتا ہے، کہاں اس کو رزق دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ چڑیا کا گھونسلہ یا کیڑے کا بل کہاں پہ ہے، کون پتھر کے نیچے جو ایک کیڑا ہوتا ہے نا پتھر کے اندر بھی، اس کے بارے میں اس رب کریم کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کون سا جاندار کہاں پہ رہتا ہے، کہاں اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی ہے، اور اس کے متعلق اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ اس طرح منہ چھپا چھپا کر یا کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر یا آنکھوں پر پردہ ڈال کر تم اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے تو پھر یہ سخت نادانی ہے۔ دائی یہ حق سے تم نے منہ چھپا بھی لیا تو کیا ہو جائے گا، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ تو کیا اللہ یہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ ایک شخص تمہیں حق کے بارے میں آگاہ کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ تم حق کی طرف آ جاؤ، کسی طرح تم آگ سے بچ جاؤ، لیکن تمہارے کانوں میں کوئی بات پڑتی نہیں ہے، بلکہ تم کوشش کرتے ہو تمہارے کانوں میں کوئی اس کی آواز تک بھی نہ جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اس لیے پیدا کیا تھا نا کہ تم کو، یعنی کہ انسان کو پیدا کرنا مقصود تھا، اس لیے پیدا کیا کہ انسانوں پر اخلاقی ذمہ داری کا بار ڈالا جائے، خلافت کے اختیارات سپرد کیے جائیں، اور پھر دیکھا جائے کہ کون کون ہے جو کہ ان اختیارات کو، اس اخلاقی ذمہ داری کو، بوجھ کو کس طریقے سے سنبھالتا ہے۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا فرمایا، منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے۔ یعنی ان لوگوں کی نادانی کا حال کیا ہے، کائنات کو ایک کھلنڈرے کا گھروندہ اور اپنے آپ کو اس کے جی بہلانے کا کھلونا سمجھتے ہیں، اور اس احمقانہ تصور میں اتنے مگن ہیں کہ جب آپ انہیں اس زندگی کی اس زندگی کا مقصد سمجھائیں اور خود ان کے وجود کی معقول غرض و غایت سمجھائیں تو یہ کہہ کے لگاتے ہیں، مذاق اڑائیں گے کہ یہ ہمیں کیا باتیں سمجھا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتے کہ میری تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر تنگ دل ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہیے اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم ہم کرتے ہو؟ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔
قرآن پاک میں یہ جو بات بتائی گئی ہے نا، قرآن کی دعوت کو جس قسم کے لوگ اس زمانے میں رد کر رہے تھے آج بھی رد کر رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ زیادہ تر وہی لوگ کہ جن کے دل و دماغ پر دنیا پرستی چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو رد کرنے کے لیے جو دلیلیں وہ دیتے ہیں وہ تو سب بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو ان کے انکار کا اصل سبب ہے وہ ان کے نفس کا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے جو فائدے ہیں، جو مادی فائدے ہیں، ان سے زیادہ کوئی قابل قدر شے ہمیں مل ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، آپ دیکھیں دنیا اور اس کا فائدہ، اور جن کے سامنے یہ ساری چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں، جو اپنی دنیا بنانے کی جیسی کوشش یہاں پر کرے گا ویسا ہی اس کا پھل اس کو یہاں پہ مل جائے گا۔ جو دنیا کے پیچھے جتنا بھاگتا جائے گا دنیا اس کو اپنے پیچھے اتنا ہی بھگاتی جائے گی، اور جو اس سے صرف نظر کرتا ہے، جو اس کو اگنور کرتا ہے، دنیا اتنی ہی ذلیل ہو کر اس کے پاؤں میں آ جاتی ہے۔ جس انسان کو دنیا کی محبت پیش نظر ہے نا، جس کے سامنے، اس کو دنیا کا پھل تو اتنا ملے گا جتنی دنیا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن آخرت جو ہے نا، اگر اس کے پیش نظر آخرت نہیں ہے، اس نے آخرت کے لیے کوئی کوششیں نہیں کی ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی جو دنیا کے لیے جو کوششیں ہیں ان کا سلسلہ آخرت تک دراز ہو۔ وہاں پر پھل پانے کا امکان صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس نے آخرت کے لیے بھی کوششیں کی ہوں۔ دنیا میں جتنی اس نے کوششیں، جتنے کاموں کے لیے، جتنی دنیا پانے کے لیے اس نے کوششیں کی ہیں، آخرت کے لیے بھی کوششیں کی ہوں۔ فار ایگزامپل، ایک شخص چاہتا ہے کہ ایک شاندار مکان اسے رہنے کے لیے مل جائے، اور وہ ساری وہ تدابیر کرتا ہے جن سے یہاں پر مکان بناتا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب وہ ساری کوششیں بروئے کار لائے گا تو ایک شاندار محل تیار ہو جائے گا۔ اس کی کوئی اینٹ بھی محض اس بنا پر جمنے سے انکار نہیں کرے گی کہ ایک کافر اس کو جمانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس شخص کو موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی وہ سب کچھ اس دنیا میں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اس کو وہاں پہ وہ کچھ نہیں لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے آخرت کے لیے کوششیں کی ہیں، آخرت میں محل تعمیر کرنے کی کوششیں کی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کو آخرت میں وہ ملے گا ہی ملے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان آخرت کے لیے کوششیں کرے اور وہاں پر اس کو آگ مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی وہاں پہ محل تعمیر کرے گا تو اس کو آگ نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کا جواب ہے جو مختلف مواقع پر اللہ نے دیا ہے کہ جو شخص آخرت کو نظر انداز کر کے محض دنیا کے لیے کام کرتا ہے، وہ لازماً اور فطرتاً ایسے طریقوں سے کام کرتا ہے کہ جن سے آخرت میں محل کی بجائے اس کے لیے پھر آگ کا الاؤ تیار ہوتا ہے۔ اور جو آخرت کے لیے تیاریاں کرتا ہے اس کو آخرت تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا بھی اس کو بونس کے طور پر پھر مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس پر اپنا فضل فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جن ظالموں پر وہاں اللہ کی لعنت کا اعلان ہوگا، وہ وہی لوگ ہوں گے آج جو دنیا میں یہ ساری حرکات کر رہے ہیں، یعنی وہ اس سیدھی راہ کو جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے پسند نہیں کرتے، اور چاہتے ہیں کہ یہ راہ کچھ ان کی خواہشات نفس اور ان کے جاہلانہ تعصبات کے مطابق جو ہے نا وہ ٹیڑھی ہو جائے، تو پھر وہ اس کو قبول کر لیں، یعنی قرآن جو ہے نا وہ ان کی خواہشات کے مطابق ڈھل جائے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ان ظالموں پر اللہ کے راستے سے جو لوگوں کو روکتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یہ دوہرا عذاب کیسے اور کیوں ہوگا؟ دیکھیں، ایک عذاب تو اس وجہ سے کہ وہ خود گمراہ ہو گئے، اور دوسرا عذاب اس وجہ سے کہ وہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا باعث بنے،
اور پھر بعد کے جو نسلیں ہیں، آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کے لیے بھی گمراہی کی میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ان کے لیے پھر دوہرے عذاب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ ہی خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے یہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اب دیکھیں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 24 تک اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی باتیں پختہ اور اٹل ہیں اور کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹنگ میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی تمام اس اساسی تعلیمات کی طرف متوجہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، صرف اللہ کی بندگی کرو، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور اگر تم منہ موڑتے ہو، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، ان پر عمل نہیں کرتے، تو پھر میں تمہیں عذاب سے ڈراتا ہوں۔ انسان کو مقصد زندگی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اس رب نے ساری کائنات کو 6 دنوں میں بنایا، تمہیں اس نے اس لیے بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ گویا کہ آپ دیکھیں دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ دارالعیش نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، لہٰذا ہم چوکنا رہیں۔ پھر انسانی رویوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ مختلف حالات میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے انسان سرکش ہو جاتا ہے، جب اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو پھر تکبر کرنے لگتا ہے۔ غافل لوگ جو ہیں نا یہ دونوں حالتوں میں ناکام رہتے ہیں، لیکن نیک لوگ جو ہیں وہ مصیبت میں صبر کرتے ہیں، نعمت ملنے پر خوش ہوتے ہیں۔ آج ہمیں بھی اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کا اعتراض نقل کیا ہے اس کتاب پر کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی ہے، تو اللہ چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی پھر 10 صورتیں بنا لاؤ۔ اپنے شرکا جو علماء ہیں، جو شعراء ہیں، جن انسان جس کو چاہو بلا لو، تمہاری مدد کریں، لیکن اگر اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، اس جیسی صورتیں نہیں بنا سکتے، تو پھر مان جاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم ہم کر دو، اور اگر اس کو چھوڑ کر تم صرف دنیا کی زندگی کے طالب ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر صرف دنیا ہی ملے گی، دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دنیا چاہیے، دنیا ملے گی۔ اللہ کی ہدایات کے برعکس کیے گئے تمام کام آخرت میں بھس بن کر اڑ جائیں گے، اور رہ کیا جائے گا؟ صرف اور صرف خسارہ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اعتراض کرنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ دوہرے عذاب پائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال دی ہے کہ کیا اندھا بہرا دیکھنے سننے والا دونوں برابر ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب غور سے جو پڑھنے والے ہیں، جو دھیان سے سننے والے ہیں، جو غور و فکر کر کے طرز زندگی بدلنے والے ہیں، اور جو یہ سب کچھ نہیں کرنے والے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا موازنہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپکا دیں؟ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے،
وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ ہی یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ہے، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہیے، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دیں، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دیں، اور دیکھیں کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کا پیغام کسی قوم کو پہنچ جائے تو اسے صرف اس وقت تک مہلت ملتی ہے جب تک اس میں کچھ بھلے لوگوں کے نکل آنے کا امکان باقی ہو، لیکن جب کہ اس قوم کے صالح اعزاز سب نکل چکتے ہیں اور قوم جو ہے یہ صرف فاسد عناصر کا مجموعہ رہ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر مہلت نہیں دیتا۔ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ سڑے ہوئے پھل جو ہے نا اس ٹوکرے سے نکال کر دور پھینک دیے جائیں تاکہ وہ اچھے پھلوں کو بھی خراب نہ کر دیں۔ ان پر رحم کھانا جو ہے نا یہ ساری دنیا کے ساتھ اور آنے والی نسلی جو انسانی نسلیں ان کے ساتھ پھر یہ بے رحمی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، عن قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کروا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا، سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گئی، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کیا وہ دعا کریں، یعنی تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو اس تباہی سے بچا لے گا، تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اے اللہ اس کو بھی بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی وہ اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا جواب دیا؟ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ یہ جو بگڑا ہوا کام کا ہے نا، اس پہ ذرا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا؟ لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات فرمائی ہے کہ
یہ چیز نا بالکل ایسے ہے جیسے ایک شخص کے جسم کا کوئی عضو سڑ جاتا ہے نا، ڈاکٹر اس کو کاٹ پھینکنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اب وہ پیشنٹ ڈاکٹر سے کیا کہے گا کہ یہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میرا ایک باڈی پارٹ ہے، تو آپ اس کو کیوں کاٹتے ہیں؟ تو ڈاکٹر جواب میں کیا کہے گا؟ یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے، یہ سڑ چکا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس کا تمہاری جسم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مطلب کیا ہوگا کہ یہ تمہارے جسم کے لیے جو اعزاز چاہیے وہ تندرست اور کارآمد چاہیے، نہ کہ سڑے ہوئے۔ اب اگر اس جسم کے حصے کو تمہارے جسم کے ساتھ ہی رہنے دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ کیونکہ اتنا بگڑ چکا ہے تو اب تمہارے باقی جسم کو بھی خراب کرے گا، باقی اعزاز جو ہیں ان کو بھی یہ خراب کر دے گا۔ اسی طرح ایک صالح باپ سے یہ کہنا کہ یہ بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اخلاق اور عمل کے لحاظ سے یہ بگڑ چکا ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ ان کے بیٹا ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ بگڑا ہوا انسان تمہارے صالح خاندان کا فرد نہیں ہے، یہ تمہارے نسبی خاندان کا ایک رکن تو ہے، ہوا کرے، تمہارے اخلاقی خاندان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور آج یہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے نا، یہ بیسیکلی یہ ایک نسل والے بچا پائیں گے، یعنی ایک نسل والے بچائے جائیں، دوسرے نسل والے غارت کر دیے جائیں۔ یہ مطلب چیز جو ہے نا، یہ ایمان اور کفر کے مطابق اس کے فیصلے کیے جائیں گے، یعنی صالح لوگ جو بچائے جائیں گے، فاسد لوگ مٹا دیے جائیں گے۔ تو بیٹے کو بگڑا ہوا کام کہہ کر ایک اور حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، جو کہ ہم سب کو نا اس چیز کی طرف بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک ظاہر بین آدمی جو ہے نا، یہ اولاد کو صرف اس لیے پرورش کرتا ہے، صرف اس لیے محبوب رکھتا ہے کہ وہ اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، وہ اس کے صلب سے یا اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، قطع نظر اس سے وہ نیک ہے یا نہیں ہے، وہ صالح ہے یا غیر صالح ہے۔ لیکن ایک مومن کی نگاہ کس حقیقت پر ہونی چاہیے؟ اگر آپ مومن ہیں تو یہ اس بات کو دماغ میں بٹھا لینا چاہیے، یہ جو اولاد ہے نا، اس کو صرف اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ چند انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فطری طریقے سے میرے سپرد کیا ہے، تاکہ ان کو پال پوس کر، ان کو تربیت دے کر اس مقصد کے لیے تیار کروں جس کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اب اگر ایک انسان کی تمام کوششوں، تمام محنتوں کے باوجود جو انسان اس کے گھر میں پیدا ہوا تھا اس مقصد کے لیے تیار نہیں ہو سکا، اپنے اس رب کا وفادار خادم نہیں بنا جس نے اس کو مومن باپ کے حوالے کیا تھا، تو پھر اس باپ کو یا ان والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی ساری محنت اور کوشش جو ہے نا، یہ ضائع ہو گئی۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ایسی اولاد کے ساتھ دل کی کوئی وابستگی ہو۔ تو آپ دیکھیں، جب یہ معاملہ اولاد جیسی عزیز ترین چیز کے ساتھ ہے تو دوسرے رشتہ داروں کے متعلق مومن کا نقطہ نظر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ ایمان جو ہے نا، یہ ایک فکری اور اخلاقی صفت ہے، اور مومن اسی صفت کے لحاظ سے مومن کہلاتا ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ مومن ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی رشتہ جو ہے نا، وہ اخلاقی اور ایمانی رشتے کے وجیز نہیں ہے۔ گوشت پوست کے رشتہ دار اگر اس صفت میں اس کے ساتھ شریک ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے رشتہ دار ہیں۔ اگر وہ اس ایمانی صفت سے خالی ہیں تو پھر مومن محض گوشت پوست کی حد تک ان سے تعلق رکھے گا، ان کے ساتھ دل کا اور روح کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان اور کفر کی نظام میں وہ مومن کے مد مقابل آئیں گے تو پھر ان کے لیے وہ اور اجنبی کافر جو ہے نا، وہ بالکل ایک برابر ہوں گے۔ تو یہ چیز یہاں پہ آپ دیکھیں، پچھلی اقوام کا بہت ہی ڈرانے والے انداز میں نا آگے ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے اندر مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بدل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں چوکنا کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک نبی آ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور قوم ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ پھر ایک مقررہ مدت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس قوم کو اٹھا کر پٹخ دیا جاتا ہے۔ ہر نبی آ کے ایک ہی دعوت دیتا ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، بندے نہ بنو کسی اور کے۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ غلام، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ آج ہم اپنے نفسوں کے بندے بنے ہوئے ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ پر غور کرنا ہے۔ ان آیات کو پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دے اور ہمیں واقعی میں اپنے بندے بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے۔
یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ تم بھی ہم جیسے انسان ہو اور تمہاری پیروی کرنے والے جو ہیں یہ تو ادنا طبقے کے لوگ ہیں. اور دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ چند لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں. تو مطلب ایک ایسا انسان جس کے پیچھے صرف تھوڑے سے لوگ آئے ہیں تو اس وجہ سے ہم آپ کو تو سچا نہیں مانتے. ہم تو کسی ایسے کو سچا مانیں گے جس کے پیچھے ایک ہجوم ہو، بہت بڑی دنیا ہو. تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور جو لوگ میری بات مان لیں انہیں دھتکار بھی نہیں سکتا. اب 1000 سال تک حضرت نوح اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، قوم نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے آپ کشتی تیار کریں، یہ قوم غرق ہونے والی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، پوری قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی کہ بوڑھے میاں جو ہے نا یہ پاگل ہو گئے ہیں، خشکی پر کشتی چلائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے پاگل لوگ ہیں، یعنی دیکھیں کہ ظاہر بھی نگاہیں جو ہیں نا کیسے دھوکہ کھاتی ہیں. علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں. اور پھر ہوا کیا؟ آسمان کے دھانے کھل گئے، زمین سے پانی کے تندور ابل پڑے، پوری قوم غرق ہو گئی. اپنا بیٹا نہیں مانا. نوح علیہ السلام نے منتیں کی کہ آ جاؤ، لیکن کہنے لگا پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، خود بچ جاؤں گا. پہاڑ بھی ڈوب گئے. اور کہہ دیا گیا ایک نبی بھی اپنے بیٹے کو اگر وہ اہل ایمان، نوح نے فوراً عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے اور پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. جب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی نا تو ان کو روک دیا گیا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے سے. کیوں؟ کیونکہ وہ کافروں میں شامل ہو چکا تھا. تو اس کا دکھایا گیا ہے کہ اللہ کا انصاف کس قدر بے لاگ ہے، اللہ کا فیصلہ کیسا دو ٹوک ہوتا ہے. مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے ہم کیسے ہی کام کر لیں ہم پر اللہ کا غضب نازل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم تو فلاں فلاں دیویوں کو مانتے ہیں، فلاں فلاں دیوتاؤں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے بھی کچھ ایسے ہی گمان تھے. بہت سے مسلمان جو کہ نام نہاد مسلمان کہہ لیں یا غلط کار ہیں، اس قسم کے جھوٹے بھروسوں پر تکیہ کرے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا دامن جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، ان کی سفارش ہم کو اللہ کے انصاف سے بچا لے گی. یہاں قرآن میں سورہ ہود میں یہ منظر دکھایا گیا ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے، تڑپ کر بیٹے کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہے، دربار خداوندی سے الٹی اس پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے. اور باپ کی پیغمبری بھی ایک بدعمل بیٹے کو عذاب سے نہیں بچا سکتی. جیسے جیسے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جاتے ہیں نا سمجھ آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا نا کہ سورہ ہود کے بارے میں بھی کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیے، تو یہ چیز سمجھ آتی ہے. انتہائی ڈرا دینے والی چیزیں، اور اپنی اولادوں کے لیے فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یا اللہ اب اگر تو نے یہ اولادیں عطا کی ہیں نا تو ان کو نیک اور صالح بنا دے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی اولادوں کو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے چن لے اور ہمیں اس مشقت میں نہ ڈالے، اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ڈالے. یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے اگر ہماری اولادیں جو ہیں نا، اگر ہم حق پر ہیں، ہم حق کو سمجھتے ہیں اور اپنی اولادوں کو غلط راستوں پر جاتا دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے بچوں کو نیک بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک راستوں پر چلا لے. اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے. یعنی یہاں پہ یہ جو چیز بتائی گئی ہے نا کہ جس طرح نوح اور ان کے ساتھیوں ہی کا آخرکار بول بالا ہوا، اسی طرح آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا بھی ہوگا. اللہ کا قانون یہی ہے کہ شروع میں دشمنان حق کتنے کامیاب ہوں، آخری کامیابی صرف ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر فکر و عمل کی غلط راہوں سے بچتے ہوئے حق کے لیے کام کرتے رہے ہیں.
لہٰذا اس وقت جو مصائب، جو حالات تم پر گزر رہے ہیں، جن مشکلات سے تم دوچار ہو، تمہاری دعوت کو دبانے میں تمہارے مخالفوں کو جو کامیابی نظر آ رہی ہے، اس پر بد دل نہ ہو، ہمت اور صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ۔ ایک دن اللہ تعالیٰ حق کو سربلند ضرور کرے گا۔ آخر میں جو ہوتا ہے نا، آخری چوٹ جو ہوتی ہے، اس میں پھر دین ہی سربلند ہوتا ہے، اس میں حق کی جیت ہوتی ہے۔